بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ توقع تھی کہ آج حکومت اور اپوزیشن کے درمیان فاصلے کچھ کم ہو جائیں گے، کیونکہ کل وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب نے اور وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کے ساتھ ملاقات کی تھی اور ان کو دعوت دی تھی کہ وزیراعظم ہاؤس میں جو آج ایک ان کیمرہ بریفنگ ہو رہی ہے اس میں وہ شرکت کریں، لیکن بدقسمتی سے آج اپوزیشن کے جو رہنما ہیں وہ اس بریفنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ تو کیوں شریک نہیں ہوئے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ اس وقت جو ایک صورتحال ہے، پوری دنیا جو ہے وہ اس صورتحال سے کافی تشویش میں مبتلا ہے۔ تو اس صورتحال میں اگر اپوزیشن اور حکومت جو ہیں وہ کم از کم ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس پہ ہمیں بھی تشویش ہونی چاہیے۔ تو اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور، اور سینیٹر اون عباس بپی صاحب، پاکستان آپ سے ان کا تعلق ہے۔ تو رانا صاحب کچھ آپ بتائیں گے کہ کل آپ کی اتنی اچھی میٹنگ ہوئی تھی اچکزئی صاحب کے ساتھ، تو اس میٹنگ کا کوئی اچھا نتیجہ سامنے کیوں نہیں آیا؟ جی یقیناً بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے کیونکہ جو میٹنگز کی اطلاعیں تھیں وہ موسٹلی ہم نے ٹیلی فونیکلی کی، لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں، اپوزیشن کے آپ چیمبر میں جا کے ان سے آپ خود جو ہے وہ مل کے ان کو ریکویسٹ کریں کہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے اور اس کے اوپر ہمیں مل بیٹھنا چاہیے، اور اس میں ان کو اپنی جو بھی ان کی رائے ہے تو اس سے جو ہے وہ انہیں ہمیں مستفید کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب، تو کل جب ہم گئے ہیں وہاں پہ تو محمود خان اچکزئی صاحب موجود تھے اور گوہر خان صاحب بھی بعد میں وہاں پہ تشریف لے آئے۔ اس کے بعد پھر راجہ ناصر عباس صاحب کچھ دیر بعد تشریف لے آئے۔ تو وہاں پہ ان کے ساتھ بڑی پازیٹیو اور بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی۔ ان کا بھی رویہ جو تھا وہ بڑا پازیٹیو تھا اور بڑا رسپیکٹفلی وہ ہمیں ملے۔ تو میں نے بہرحال ان کو یہی باور کروانے کی کوشش کی کہ دیکھیں، پارٹیوں میں ایک پریشرز ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی پیش رفت کرنے میں، تو میں نے کہا کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس میں کوئی بھی جو ہے وہ اس کی مخالفت نہیں کر سکے گا، اور اس کے اوپر جب آپ تشریف لائیں گے تو اس میں آپ کو جو ہے وہ مخالفت کا نہیں بلکہ آپ کو سپورٹ ہوگی۔ تو انہوں نے اس وقت تو ہمیں یہی کہا کہ کیونکہ یہاں پہ ایک سیاسی کمیٹی ہے تو ہم اس مسئلے کو جو ہے وہ افطار کے بعد جو ہے وہ اس میں لے جائیں گے، اور امید ہے کہ وہاں پہ ڈسکشن کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہوگا اور ہم جو ہے وہ صبح شرکت کریں گے۔ لیکن بعد میں پھر صبح جو اطلاع ملی ہے تو یہ معلوم ہوا کہ وہاں جب سیاسی کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی ہے تو اس میں کچھ لوگ تھے ایسے جنہوں نے یہ رائے بھی دی کہ اس نیشنل ایشو کے اوپر جو ہے وہ ہمیں اپنی ذاتی یا جماعتی سیاست سے بالاتر ہو کے جو ہے وہ ایکٹ کرنا چاہیے اور ہمیں جانا چاہیے۔ لیکن شاید پھر اکثریت کی رائے جو ہے وہ یہ نہیں تھی، تو اس لیے پھر انہوں نے اچھا، جو محمود خان اچکزئی صاحب نے خود جو بتایا وجہ وہ ذرا سن لیتے ہیں جی، کیا ہے؟ نہیں، ایسی میٹنگوں سے سیاسی لوگ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان ایک مشکل میں ہے، یہ بحران ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لاؤڈلی تھنکنگ، اب پھر جو جنگ جو ہمارے ہمسائے میں ہو رہی ہے وہ جس کی گہرائی اور پھیلاؤ کی طرف جا رہی ہے، ہمیں بالکل ایک قومی حکومت کا سوچنا چاہیے۔ جو کچھ مشکلات ہیں، وزیر اعظم ہاؤس ہمارے لیے قابل قدر ہے۔ سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف، اس نے بوجوہ وہاں جانے سے انکار کیا۔ ہماری بھی تجویز ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بریفنگ دی جائے۔ یہ مخصوص لوگوں کو بلانا خود پارلیمنٹ کی قسم کی بے بن جاتی ہے۔ جی اون عباس بپی صاحب، کیا جو اچکزئی صاحب فرما رہے ہیں تو اس لیے آج انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں شرکت نہیں کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بریفنگ دی جائے، یا
تحریک انصاف کے انکار کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جس وقت یہ ڈیسیژن ہوا تھا ہمیں بلانے کا، اس سے پہلے اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر صاحب نے، انہوں نے سینٹ میں اور انہوں نے پارلیمانی میٹنگ میں ہمارے تھرو بھی اور ایک تقریر میں بھی کہا تھا کہ آپ ایسا اجلاس بلائیں، تو یہ ہماری ڈیمانڈ پہ ہی ہوا تھا۔ لیکن جو ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ پارلیمان کو اعتماد میں لیں۔ پارلیمان یہ کہ آپ اگر اس پہ کوئی چیز گورنمنٹ کی پالیسی ہے تو آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں، نیشنل اسمبلی میں، اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر ان کیمرہ اجلاس پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکے ہیں۔ لیکن جو ہمیں، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا، اچکزئی صاحب نے کروایا تھا کہ میں چاہتا ہوں ہمیں جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کے سربراہان آ کے یہ تک دیں، صرف گورنمنٹ کی جو ریپرزنٹیشن ہے یا گورنمنٹ کی جو اس کے اوپر بریفنگ ہے وہ کافی نہیں، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب ہمارے ساتھ تقریر کر چکے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب پالیسی اسٹیٹمنٹ دے چکے تھے سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی کے اندر، سو گورنمنٹ کا سٹانس ہمیں پتہ تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمیں ایجنسیز کے سربراہان آ کے یہاں کے اپنی اوپینین دیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہے کیا۔ سو الٹیمیٹلی اینڈ پہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کی بریفنگ ہے جو کہ پرائم منسٹر صاحب پی ایم ہاؤس میں دیں گے اور پارلیمنٹ لوگوں خود دیں گے۔ اب یہ چیز ہمیں پہلے ہی پتہ تھی، سو وہ پارلیمان کو درمیان میں سے نکالنا، ایجنسیز کے سربراہان کو نکالنا، اس کے اوپر پھر لوگوں کا اعتراض تھا کہ یہ انفارمیشن تو ہمارے پاس پہلے بھی موجود ہے، اور اگر یہ ایسا کوئی پالیسی میٹر ہے، اگر آپ کو ہماری اپروول چاہیے تو وہ تو آلریڈی آپ جنگ میں جا چکے ہیں، بلکہ مطلب انفارچونیٹلی شاید گورنمنٹ کو بھی بعد میں پتہ لگا ہو، یہ ڈیسیژن کہیں اور ہو چکا تھا کہ ہم نے جنگ میں جانا ہے۔ سو یہ کوئی ڈیسیژن اپروول کے لیے نہیں تھا، اٹ واز جسٹ اے بریفنگ۔ تو بریفنگ وہ لوگ دیں جو انوالو ہیں، جو obviously بارڈر پہ کام کریں۔ تو یہ ہمارا تھا کہ آپ پارلیمان میں تمام لوگوں کو انوالو کریں اور یہاں پہ دیجیے۔ اگر آج بھی میرے سننے میں آئے کہ گورنمنٹ نے شاید ڈیسیژن کر رہی ہے کہ وہ پارلیمان میں اوپینین بریفنگ لے کے آنے کو تیار ہے، تو ہم مینٹلی طور پہ بھی تیار ہیں اور اس کے اوپر ریڈی ہیں کہ وہ پارلیمان میں بریفنگ دیں، ہم اس کا پارٹ بنیں گے، کیونکہ الٹیمیٹلی پاکستان کا ایشو ہے، یہ سیکیورٹی ایشو گورنمنٹ کا نہیں، پاکستان کا ایشو ہے۔ لیکن ہمیں ایک پرابلم ضرور آ رہا ہے، گورنمنٹ کو بھی سمجھنا ہے کہ ایشو کیا، مطلب عوام کے سینٹیمنٹس کو بھی کیا ذہن میں رکھ رہے ہیں۔ ہم افغانستان پہ ڈسکشن کر رہے ہیں تو ایران کی ڈسکشن بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر نیشنلی دیکھا جائے تو افغانستان میٹر کرتا ہے، اگر انٹرنیشنل تو ایران بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن گورنمنٹ کی بریفنگ واز مور آن افغانستان سائڈ وچ واز ناٹ ریئلی کہ جو ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا۔ سو گورنمنٹ کہیں بھی طور پہ ہماری ان ڈیمانڈس پہ نہیں تھی، ہم اس کو پازیٹیو ضرور لیتے ہیں کہ انہوں نے ایک پہلا قدم بڑھایا، ہم بھی قدم بڑھانے کو تیار ہیں، لیکن جو ایگزیکٹ ہماری جو سوچ اور ڈیمانڈ تھی اگر اس پہ آتے تو بہتر ہو سکتا تھا یہ کام۔ جی رانا صاحب، حکومت کیا صرف افغانستان پہ بریفنگ دینا چاہتی ہے اور ایران پہ نہیں دینا چاہتی؟ نہیں، دونوں ایشوز جو ہیں وہ آج بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس ہوئے ہیں، اور جس طرح سے ببی صاحب نے یہ بات کی ہے تو بالکل وہ جو وہاں پہ بارڈرز کے اوپر جو صورتحال ہے اور اس میں جو یعنی پچھلے دنوں میں جو وہاں پہ یعنی جو بھی کارروائی ہوئی ہے اس میں افغانستان کی طرف سے اگریشن ہوا، اس اگریشن کا جواب جس طرح سے اور جس حد تک دیا گیا، اور اس کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ اہداف کیا ہیں اور کیا ٹارگٹس حاصل کیے جا چکے ہیں اور کیا حاصل کیے جانے ہیں، تو اس سے متعلق پوری جو ہے وہ کمپریہنسو انفارمیشن اور بریفنگ تھی جو سیکرٹری فارن افیئر اور وزیر خارجہ ڈی پی ایم اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے اس کے اوپر بات کی، پرائم منسٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی، اور وہ پورا جو انگیجمنٹس دوسرے مسلم ممالک سے ہوتی رہی ہیں ایران کے معاملے میں بھی، اور اس سے پہلے جو افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹس ہوئی، افغانستان کے ساتھ جو ہمارے دوست ممالک کی جو ہے وہ بیچ میں ثالثی یا جو بات ہوتی رہی ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو پارٹیسپینٹس تھے ان کو آگاہ کیا۔ اس کے بعد پھر باقی جو تھے پارلیمانی لیڈرز اور پارٹی ہیڈز، انہوں نے بھی اپنی تجاویز دی، اور یہ جس تجویز کا بپی صاحب ذکر کر رہے ہیں تو یہ بھی تجویز وہاں پہ 2-3 دوستوں نے دی کہ جی اس کے بعد جو ہے وہ پارلیمانی لیڈرز کی بریفنگ کے بعد جو ہے وہ ایک پارلیمنٹ میں بھی جو ہے وہ بریفنگ ہونی چاہیے۔ تو کل بھی جب بات ہوئی ہے اچکزئی صاحب سے اور راجہ ناصر عباس صاحب سے اور گور صاحب سے، تو میں نے ان کو یہی سجیسٹ کیا تھا، میں نے کہا کہ آپ اس بیریئر کو توڑیں اور آپ کو وہاں پہ آنا چاہیے، اور آنے کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ ٹھیک ہے یہ تجویز بھی آپ ضرور دیں، اور وہاں پہ وہ متفق تھے کہ اگر پولیٹیکل کمیٹی جو ہے ہماری اس میں اگر ہمیں اپروول ملتی ہے تو ہم آئیں گے اور آگے یہ تجویز جو ہے وہاں پہ سب کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے۔ لیکن جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ سیاسی کمیٹی نے کہا کہ جی پہلے ہماری ملاقات کروائیں تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم آپ کو
کیوں جی اجازت دیں گے یا آپ جائیں گے؟ نہیں ایسا ایشو دیکھیں، وہ خان صاحب کے ہیلتھ کے حوالے سے تو سارے کنسرنس آج بھی موجود ہیں. آنکھ کے حوالے سے گورنمنٹ نے جس طریقے سے جو ایک اسٹبن اپروچ رکھی ہوئی ہے وہ ہمارا کنسرن آج بھی موجود ہے پڑا، اور ملاقاتیں کل بھی بہنوں کی نہیں، وہ ایشو موجود ہے. اصل ایشو یہ تھا کہ اگر آپ کل اسحاق ڈار صاحب کی صرف اسٹیٹمنٹ نکال لیں، انہوں نے آدھے پونے گھنٹے کی بریفنگ دی ہے کل سینٹ میں. جو چیز آج کی میٹنگ میں شہباز شریف صاحب نے پارلیمانی لیڈرز کو دی ہے، آپ اس کا صرف اخذ نکال لیں، وہ ایگزیکٹلی وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو اسحاق ڈار صاحب سینٹ میں دے گئے تھے، وہ ہم سن چکے تھے. ہمارا پوائنٹ تھا اگر آپ واقعی ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کیمرے وہ بریفنگ دیں جو ایکچوئل سچویشن ہے. پالیسی اسٹیٹمنٹ سعودی عرب میں ان کا کیا رول تھا، یون سیکورٹی کاؤنسل میں اسحاق ڈار صاحب نے کیا کیا، ترکی کے وزیر خارجہ نے کیا کہا، ایران کے عراقچی سے ان کی واٹس ایپ پہ کیا گفتگو ہوئی ہے، وہ سینٹ میں کر چکے تھے. یہ تو چیز ریپیٹیشن تھی. اگر آپ واقعی چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کا اتنی بڑی میلٹنگ آف دا آئس ہو تو وہ پی ایم ہاؤس میں بلانے کی وجہ آپ پارلیمان میں کیوں ہے؟ اگر یہی شہباز شریف صاحب پارلیمان میں آ جاتے ہم اس ڈیسیژن کو ریورس کر سکتے تھے، سوچ سکتے تھے. جہاں مدر آف دا انسٹیٹیوشنز ہے، جہاں قانون نے اصل جنم لیا ہے، جہاں سے شہباز شریف صاحب طاقت لے کے گئے بیٹھے ہیں، آپ اس کو عزت نہیں دے رہے. آپ ہمیں مکنہ کے پاس لے کے جا رہے ہیں، ایگزیکٹو کے پاس. دیٹ واز سم تھنگ وچ آف اے شیڈی ایریا جس کے اوپر ہمارا اعتراض تھا. لیکن گورنمنٹ اگر آج اعلان کر دے کہ جی وہ صبح آ کے پارلیمان میں بریفنگ دینے جا رہے ہیں، اپوزیشن لیڈرز دونوں جانے کو تیار ہیں. ایک طرف تو محمود اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں قومی حکومت بناؤ، یہ کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ اس صورتحال کو نہیں سنبھال سکتی، تو قومی حکومت جب بنے گی تو اس میں بھی تو بیٹھیں گے نا پھر آپ شہباز شریف کے ساتھ. یہ تو پارٹی کا پھر فیصلہ کرنا ہے عمران خان صاحب. پھر اس کے اوپر پھر ہمارا پوائنٹ بڑا بڑا سمپل ہے کہ وہ خان صاحب کی بات ہے. عمران خان نے آتھورائز نہیں کیا ہوا، بالکل آتھورائز کیا الٹیمیٹلی. پہلے اچکزئی صاحب تو 10 دفعہ علامہ صاحب کے پاس علامہ صاحب رانا ثناء اللہ کے پاس سبھی گئے کہ سر آپ ہماری ملاقات کرائیں، ہمیں خان صاحب سے اس کے اوپر بہت ساری گائیڈنس چاہیے. دیکھیں ملک جس ایشو میں پھنسا ہوا ہے وہ کسی ایک سوچ سے اس بحران سے نہیں نکلنے لگا. اینڈ لیڈنگ آپ مانے نہ مانے عمران خان ایک ایسی سوچ ہے جو آپ کی ملک کی اس راز کو کہیں تھوڑا درستگیر لے کے جائے. کیا یہ جو قومی حکومت کی تجویز ہے یہ آپ کی سوچ نہیں ہے؟ ابھی تک یہ ہماری سوچ نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی گائیڈنس اس پہ کوئی نہیں ہے. وہ بالکل اچکزئی صاحب نے اپنا پوائنٹ آف دیا ہوگا، جب ڈسکشن ہوگی اس پہ اپنا ہمارا پوائنٹ آف دیں گے، لیکن ہماری پارٹی میں اس پہ کوئی ڈسکشن ابھی تک نہیں ہوئی. تو یہ آپ رانا صاحب اچکزئی صاحب کی ایک میٹنگ کرا دیں عمران خان صاحب سے، تاکہ وہ عمران خان ان کو بتائے کہ یہ جو آپ نے قومی حکومت کی تجویز دی ہے میں اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. رانا صاحب تو راضی ہیں. یہ ایسا ہی ہونا ہے ایسا ہی ہونا ہے. اور میں نے کل بھی اچکزئی صاحب کو کہا تھا، میں نے کہا کہ آپ اس قسم کی تجاویز ڈسکس نہ کریں، آپ فارغ ہو جائیں گے. تو آپ جو ہے نا آپ جو ہے وہ صبح آئیں، تشریف لائیں وہاں پہ، اور اگر آپ چاہیں گے تو دونوں اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب سے اس میٹنگ میں بھی جو بات آپ کرنی چاہیں. دیکھیں نا آج جب پارلیمانی لیڈرز نے بات کی ہے تو انہوں نے ان دونوں ایشوز کے اوپر بھی بات کی ہے. جس طرح سے بپی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں چیز انہوں نے کویشچنز بھی کیے ہیں، ان کے آنسر بھی ہوئے ہیں، اور جو سپیچ ڈار صاحب نے وہاں پہ کی تھی سینٹ میں، اس سے بہت زیادہ وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں جو کہ ان کیمرہ ہوئی ہیں، تو اس لیے ان کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی. تو وہاں پہ انہوں نے ان دو ایشوز کے علاوہ اور بھی باتیں کی ہیں. پولیٹیکل حوالے سے بھی جب پولیٹیشنز پولیٹیکل پارٹیز بیٹھتی ہیں تو پالیٹکس بھی ڈسکس ہوتی ہے، اور بھی باتیں ہوئی ہیں. تو اگر یہ دونوں رہنما جو ہے یہ اپوزیشن کے تشریف لے آتے، یہ ان دونوں ایشوز کے اوپر بھی بات کرتے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بات کرنی چاہتے، یا میں نے تو ان کو کہا تھا، میں نے کہا کہ اگر آپ علیحدہ بھی پرائم منسٹر صاحب سے بیٹھنا چاہیں گے تو اس کا بھی جو ہے وہ ہم ارینج کر دیں گے. لیکن آپ یہ ضد جو ہے نا کہ جی ہم نے نہ سیاست دانوں سے ملنا ہے، نہ سیاسی جماعتوں سے ملنا ہے، نہ پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا ہے، ہر بات سے انکار کرنا ہے، اور دوسری طرف آپ بات کرنے کو بھی تیار ہیں، ڈیل کرنے کو بھی تیار ہیں، ملنے کو بھی تیار ہیں، سارا کچھ کرنے کو تیار ہیں. یہ رویہ جو ہے یہ کسی بھی پولیٹیشین کو یا پولیٹیکل پارٹی کو کچھ نہیں دے سکتا. جی سائیں اب کیا فرماتے ہیں آپ؟ نہیں ایسا کوئی ایشو نہیں. رانا صاحب تھوڑا سا سٹانس کو پھر ڈیفرنٹ لیں گے. میں نے کہا کہ اگر آج شہباز شریف صاحب پارلیمان میں آ جائیں، اپوزیشن لیڈر علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب دونوں ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن پارلیمان میں. لیکن پی ایم ہاؤس ایک ایسی چیز ہے جو کنٹروورشل ہے. آپ مانے نہ مانے ہماری پوزیشن ہے، وہ الیکشنز کے مینڈیٹ کے حوالے سے، اس الیکشن میں ان کی اپنی لیجیٹیمیسی کے حوالے سے ہم اپنی اس پوزیشن سے کیسے بیکورڈ لے کے جا سکتے ہیں. دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ پارلیمان میں ہمارے ساتھ بھی آپ کو پتہ ہے کہ علامہ صاحب کی اسپیچ کو بھی اس دفعہ مائلڈ کیا گیا، میوٹ کیا گیا. بیرسٹر گوہر کی اسپیچ کو بھی میوٹ کیا گیا. اچکزئی کی جو تقریر ہے اس وقت جو نیشنل اسمبلی میں اس کو لائیو نہیں دکھایا گیا. سو ہمارے ساتھ بھی وہ پارلیمنٹری رویہ گورنمنٹ نہیں رکھ رہی.
کیونکہ یہ اتنا کو بڑا ایشو نظر نہیں آ رہا. اور خان صاحب کے ایشوز کنسرنز اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن ایک لیجیٹیمیسی جو ان کی ہے, جو ہمارا ایک چیلنج ہے, وہ اپنی جگہ موجود ہے. اور ود آل ریسپیکٹ ٹو رانا ثناء اللہ صاحب, لیکن گورنمنٹ ہماری نظر میں اس لیجیٹیمیٹ اس سٹیج پہ نہیں بیٹھی جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے. ہاؤ کین دے کلیم کہ ہم ایز اے تحریک انصاف جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, ہم شہباز شریف صاحب کے دفتر میں کیسے جا کر کے بیٹھے کہ سر ہم آپ کے پی ایم آفس میں آئے ہیں کیونکہ آپ پی ایم ہیں, اس لیے لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. کمزوری کی بنیاد پہ آپ ایکولی عزت کی بنیاد پہ ہیں, جہاں پہ میں سینیٹر ہوں اور رانا صاحب سینیٹر ہیں. چلیں بپی صاحب اس بات کا جواب دے دیں. یہ کہتے ہیں کہ جی لیجیٹیمیسی کا ایشو ہے, یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیونکہ تسلیم نہیں کرتے, وہ ڈی فیکٹو اور ڈی جورو کی ہے نا بات. لیکن جب ان کی گورنمنٹ تھی, یہ وزیر اعظم تھے, ہم بھی ان کو لیجیٹیمیٹ نہیں مانتے تھے. ہم بھی کہتے تھے کہ آپ انلیجیٹیمیٹ ہیں, آپ نے آر ٹی ایس بٹھایا ہے, آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ گورنمنٹ حاصل کی ہے. اس کے باوجود ہم اس وقت بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے, ہم اس وقت بھی ڈائیلاگ کرنے کو تیار تھے. پلوامہ کا جب واقعہ ہوا تھا تو ہم جا کے وہاں آپ کے انتظار میں بیٹھے رہے تھے, آپ اس وقت بھی نہیں آئے, آپ نے اس وقت بھی بات کرنے سے انکار کیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اچھا جی بتائیں جی. ایک بڑی سمپل سی ہے, شاید اس وقت یہ بھی تھا کہ ان لوگوں کی اپنے, دیکھیں یہ سیاسی لوگ ہیں, اس میں کوئی دوسری رنگ نہیں ہے, کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کی جو پوزیشن تھی وہ تھوڑا سا ہمیں بھی مبہم نظر آ رہی تھی کہ یہ کیوں آتے ہیں اور کیسا آتے ہیں. میں پھر وہ کہتا ہوں ہمارے کنسرنز اپنے ہیں. وپی صاحب کو پتہ نہیں ہے ساری بات کا, اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو کہتی تھی کہ آؤ. تو پھر خواجہ آصف صاحب کو جنرل باجوہ صاحب نے کیوں اپنے حکومت بلا کے کہا تھا ہماری حکومت کے 6 مہینے بعد تم آ جاؤ, میں پنجاب میں بزدار کی حکومت کے ہم تیار ہوں. سو 6 مہینے بعد اسٹیبلشمنٹ کا ہمارے ساتھ رویہ چینج ہو چکا. مجھے نہیں پتا, صاحب نے صرف خواجہ آصف کو نہیں کہا, بہت سے لوگوں کا. تو اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ نہیں تھی. پہلے ان کو بھی کہا ہوگا. اگست میں وہی اسٹیبلشمنٹ اگر بقول ان کی ہمیں حکومت میں لائی اور وہی حکومت 8 مہینے بعد ہمارے خلاف ان کے ساتھ انٹریگ کر رہی تھی, تو پھر اب ایسی چیزوں میں ہم کیسے پارٹ دیکھیں یہ فیکٹ جو ہے یہ اپنا امیر صاحب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جس دن پلوامہ کا واقعہ ہوا اس وقت انہوں نے پارلیمنٹ کو بریفنگ نہیں دی. انہوں نے کہا کہ جی صرف پولیٹیکل پارٹیز کے پارلیمانی لیڈرز اور ساتھ ایک دو اپنے امپورٹنٹ لوگ لے کے آ جائیں. 5 لوگ تھے سر. چلے 5 لوگ کے گیا, آج آپ بے شک 10 لے کے آ جاتے. ہمیں تو انہوں نے صرف اپوزیشن لیڈر. ہاں بالکل نہیں, میں نے ان کو کہا ہے, میں نے کہا کہ آپ نہیں, کل جو ہے دونوں ایوانوں کے اپوزیشن لیڈر اور پارلیمنٹ لیڈر 4 لوگ ٹوٹل. لیکن میں نے کل خان صاحب کو بھی, محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی اور راجہ ناصر عباس صاحب کو کہا, میں نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ بھی جن لوگوں کو لانا چاہیں ان کے آپ ہمیں نام دے دیں. تو یہ 5 لوگ لے آتے, 10 لوگ لے آتے, چلیں جس طرح ایم کیو ایم والے جو ہیں 3-4 پہنچے ہوتے, 4 لوگ تھے. تو پلوامہ کا جب واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ 5 لوگ جو ہیں وہ آ جائیں. کوئی پارلیمنٹ کو بریفنگ نہیں دی گئی تھی. ہم وہاں پہ چلے گئے, جا کے بپی صاحب کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے, ہم 1.5 گھنٹے وہاں پہ بیٹھے رہے. اور وہ بریفنگ جو تھی وہ پرائم منسٹر نے صدارت کرنی تھی, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بریفنگ دینی تھی, اور آرمی چیف بھی ساتھ بیٹھے تھے. آرمی چیف دی دین باجوہ صاحب وہ 1.5 گھنٹے ان کے آفس میں بیٹھے رہے کہ جی آپ چلیں. انہوں نے کہا کہ نو, میں وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے ان سے دعا سلام کرنی پڑے گی, ملنا پڑے گا, میں نہیں یہ کام کرنا. تو رانا صاحب شاید اس کی وجہ یہ تھی, یہ رویے ہیں نا, اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ جب عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا بطور وزیر اعظم پہلی تقریر کر رہے تھے تو آپ نے بہت ہنگامہ کیا. چلو احتجاج ہی کیا نا ہم نے, اسمبلی میں احتجاج کیا. تو بھائی جان یہ تو جو آپ ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں وہ اب آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. پھر سب ایک پرنسپل سٹانس ہوتا ہے. میں عمران خان جو ہے نا وہ ایک پرنسپل سٹانس کا نام ہے, اس کا یہ کوئی سلسلہ نہیں. اس نے کہا کہ یار میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. اور یہ بتائیں کیا عمران خان صاحب کی اپروول کے بغیر وہ سیکورٹی بریفنگ ہوئی تھی؟ لیکن اب ایک منٹ سر, میں معافی چاہتا ہوں, پلوامہ پہ بریفنگ کیا جنرل باجوہ صاحب نے حکم جاری کیا تھا کہ جناب میں بریفنگ کے لیے پارلیمان میں آ رہا ہوں اور میں نے جہاں کہ جناب ساری پاکستان مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی بریفنگ دینی؟ عمران خان صاحب سے اپروول ہوا تھا تو سٹانس تھا, انہوں نے کہا جی بالکل بریفنگ دینی بنتی ہے کیونکہ اپوزیشن ہے, یہ وہ ایشو ہے جو پورے پاکستان کا ایشو ہے, میرا اکیلے کا ایشو نہیں ہے. یس میرا پرنسپل سٹانس ہے کہ میری جگہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کے ساتھ جو معاملات ہیں, کرپشن کے معاملات ہیں, وہ ایک لیجیٹمیٹ وہ بندہ نہیں ہے, وہ ایک کنوکٹڈ فیلو ہے. ڈزنٹ میک اینی سینس کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں اور میرا پرنسپل سٹانس ہے. لیکن اگر فار ایگزامپل وہ بھی تو کنوکٹڈ فیلو ہے نا, القادر کیس میں, اور یقیناً سر وہ اسٹیل کیس میں بہت بڑا فرق ہے جو کرپشن کے چارج سر بے نامی اکاؤنٹس 2-4 ہے سر, بے نامی اکاؤنٹس 2-2-4 بے نامی اکاؤنٹس میں یہ جو کرپشن ہے نا وہ اپنا وہ 90 ملین
पाउंड वाले केस की। सर, एक खुदा की कसम इसमें तो कोई बंदा इनकार ही नहीं करता। सर एक सुन्नत पे डॉक्यूमेंटेड। सर एक सुन्नत पे मुबीन एक यूनिवर्सिटी बनाना और एक बेनामी अकाउंट्स में अरबों रुपए के पैसे रखने में बड़ा फर्क है ना। जो 240 कनाल ये बनी गाला में वो फराग गोगी के नाम है, वो किस लिए है? सर बस वहाँ पे करते कौन सी फिर अपील सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दिन ये लगा दे, जस्टिस डोगर साहब को मिन्नत कर लेते सर आप अपील लगा ले, महीने में फैसला हो जाएगा, हमें फैसला कबूल है। 9 महीने से अपील भी तो ये आपको फैसला कबूल होगा सर, आप जो लगा दें, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें कोई देखिए कोई इंसाफ तो दिखाए ना। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट 1 साल से अपील नहीं लगा रही तो कहीं ना कहीं तो कुछ काला है ना। अगर हम इतने ही बुरे हैं तो हाई कोर्ट भी तो आपकी मर्जी के हैंड पिक जजेस आए पड़े, उन्हें फैसला दे। उसी असूल पे काम कर रही है जो इमरान खान साहब कहा करते थे कि भाई देखें जेल में सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। ये क्या है जनाब, ये वहाँ पे भी जो है वो मुख्तलिफ कैदियों में फ़र्क है। और अपील जो है वो अपनी टर्न पे जो है वो सुनी जानी चाहिए, एक जैसा कैसे आउट ऑफ टर्न नहीं। एक बंदे को मिलने के लिए 100 लोग आते थे, जेलर कहता था कि अंदर बैठने की जगह नहीं है और दूसरे को बहनों के लिए मिलेगा। ये कोई एक जैसा रवैया तो नहीं है। पहले अगर एक की आंख हो गया था साहब, एक की आंख का इशू हो तो शिफा इंटरनेशनल या दूसरे का प्लेटलेट का इशू तो लंदन जाना, ये कंपैरिजन। अच्छा जितना इलाज उनका बेहतर हुआ है ना, अगर वो खुद भी बाहर होते और करवाते तो शायद बहनों को भेज के दिखा देते, लोग आज इशू रिजॉल्व हो जाता। डिस्कशन सुन रहे हैं उनमें से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये गवर्नमेंट और अपोजिशन को जो इंटरनेशनल सिचुएशन है, जो आलमी हालात हैं, उसकी संगीनी का कोई एहसास नहीं है वहाँ पे। तो इस वक्त ये अमेरिकन मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो अमेरिकन फ़ौज के कमांडर्स हैं वो अपने जो ट्रूप्स हैं उनको ये कह रहे हैं कि भाई ये जो ईरान के ख़िलाफ़ जंग है ये मजहबी जंग है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको अब मैं ये कहते हुए मुझे काफ़ी झिझक सी महसूस हो रही है, लेकिन मेरे सामने जो है ना वो एक अमेरिकन अखबार की ख़बर है कि वो कह रहे हैं जनाब कि 110 ट्रूप्स जो हैं के अंदर 110 कंप्लेंट्स आई हैं कि जो कमांडर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये एक मजहबी जंग है और डोनाल्ड ट्रंप को कहीं से गैबी इशारा हुआ है कि ईरान पर हमला करो। तो ये संगीनी है सूरत हाल की, इस पे हम बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो अमेरिकन फ़ौज के कमांडर्स हैं वो अपने ट्रूप्स को यानी अपने सोल्जर्स को ये कह रहे हैं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया ये एक मजहबी जंग है और एक गैबी इशारा हुआ है जी डोनाल्ड ट्रंप साहब को। और इस वाले से कहा जा रहा है some US commanders told troops the Iran war is part of God's divine plan to trigger Armageddon, जो कि एक मजहबी जंग का इंग्लिश नाम है। They cited the book of Revelation talking about the imminent return of Jesus Christ. One commander even said Trump has been given glimpse by Jesus to light the signal fire in Iran. कोई इस तरह की बात है जी इसमें। तो आप राना सनाउल्लाह साहब, ये आपको कोई अंदाज़ा है कि ये जंग जो है इसमें जो अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस है जिनको उनका जो वज़ीर दफ़ा है उसका नाम है पीट हेक्सेट, वो तो यहाँ तक कहता है कि ये जो मस्जिद अक्सा है इसको शहीद करके यहाँ पे यहूदियों की इबादत गाह बनानी चाहिए, तो वो तो इसको मजहबी जंग बना रहे हैं। तो देखिए ये बड़ी बदकिस्मती होगी अगर वो इस किस्म के जो रुझानात को उन्होंने फ़रोग दिया और खुदा ना खासा लोग इस साइड पे लोगों की फीलिंग चले गई तो ये तो बड़ी तबाही होगी, ये तो फिर दुनिया की तबाही वाली बात है। अच्छा, तो बपी साहब सर, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो सरबराह हैं उनका स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या सर? ज़रा सुनाएं जी बपी साहब को। Were the Iranians days or weeks away from building a bomb, from having a bomb? No. Last year we said, and I repeated it again this time, we never had information indicating that there was a structured, systematic program to build or to construct a nuclear weapon. IAEA का सरबराह कह रहा है कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ईरान कोई एटम बम बना रहा था या कोई एटमी हथियार बना रहा था, और इसीलिए अमेरिकन सेनेटर्स जो हैं यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जिनके वोटों से प्रेसिडेंट बना है जिन लोगों के, वो कह रहे हैं कि ये जंग जो है इसकी बुनियाद झूठ पर है। सुनिए अमेरिकन सेनेटर्स क्या कह रहे हैं। I just left a classified briefing on Iran. Donald Trump is waging an illegal war. Trump is lying about Iran's nuclear capacity. He's lying about Iran's
missile capabilities. Donald Trump broke his promise to the country when he said he wasn't going to drag us into additional wars. Netanyahu decided to strike Iran. And so here we are. What Americans want is health care. They do not want to spend billions in taxpayer dollars to bomb Iran in a war that already tragically resulted in the deaths of American service members. Trump administration has no plan in Iran. This illegal war is based on lies, and it was launched without any imminent threat to our nation. Donald Trump still hasn't given a single clear reason for this war. जी बबी साहब, जब ये जंग आगाज़ हुआ था ना, तो ट्रम्प साहब ने 3 वजन दी थी। उन्होंने कहा जी न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, दूसरा उन्होंने कहा जी इमिनेंट थ्रेट है अमेरिकन फोर्सेस को, और तीसरा उन्होंने कहा था कि जनाब वो अचानक अगर मैंने ये ना किया रिजीम चेंज का कहा था। तीनों स्टेटमेंट रिवर्स कर गया। रिजीम चेंज का जी अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सब बंदे सारे वहाँ पे शहीद कर दिए। इमिनेंट थ्रेट दुनिया को पता लग गया कि कोई इमिनेंट थ्रेट अमेरिका नहीं थी, और अल्टीमेटली उसने सिर्फ आखिर में जाके उसने न्यूक्लियर वेपन खड़ा किया, न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर आपको जून की स्टेटमेंट ट्रम्प साहब की याद हो, उन्होंने कहा जी मैंने ऑब्लिटरेट कर दिया, मैंने बर्बाद कर दिया पूरे ईरान में अंदर जून के, और कुछ बचा नहीं है। हकीकत ये है कि ये जो सारी स्टेटमेंट आपके सामने पड़ी ये सब झूठ है। इश्यूज 3 थे, और वेरी फ्रैंकली एक तो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, और इस वक्त ट्रम्प साहब को पता है 73% अमेरिकन जो हैं वो उसके खिलाफ हो चुके हैं। नंबर 2 ऑफ कोर्स एप्स्टीन फाइल्स, 3 मिलियन डॉक्यूमेंट्स जो है ना एप्स्टीन फाइल्स के, वो इस वक्त जो जस्टिस डिपार्टमेंट में उसने रोक लिए, जिस पे ट्रम्प साहब का नाम 1000 दफ़ा आ चुका है। एंड तीसरा ऑफ कोर्स इसराइल अमेरिका का वो नादान बच्चा है जो कि यकीनन हर दफ़ा ऐसी नादानी करता है जिसको अमेरिका झुटला नहीं पाता। जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं सारी दुनिया जानती है। अब लेट्स बी ओपन ज़रा थोड़ा, आप ट्रम्प को और अमेरिका को अलग-अलग देखिए। जो ट्रम्प साहब के जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जैरेड कुश्नर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इसराइल की, उसकी अपनी फर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, हर बंदा जानता है कि इसराइल ऐसा प्रेशर अमेरिका जो ट्रम्प के ऊपर डाल देता है कि उसको ना नहीं कर पाता। अगर उस दिन अमेरिका अटैक ना करता तो इसराइल अटैक करने जा रहा था। उन्होंने सोचा कि अगर ये नहीं करता और हम पीछे रह जाएं, दे जस्ट वेंट टू इट। इसीलिए जहालत आ रही है। मेरी इस हुकूमत से दरख्वास्त है, हम 100 चापलूसी कर लें ट्रम्प की, जब कभी उसका दिल आ गया ना कि इजराइल हम की हमारी तरफ मुंह करने आ रहा है, उस वक्त ट्रम्प इजराइल को नहीं रोक सकेगा। आपको अपनी आज डिप्लोमेसी पे फैसला करना है कि आपने पाकिस्तान किधर लेके जाना है। अगर ये डूबियस स्टेटमेंट्स के चक्कर में कि ट्रम्प हमारे साथ है और हमारी जगह हमारी डिप्लोमेसी को सपोर्ट कर रहा है, इसी अगर चक्कर रह गया तो जिस दिन इजराइल ने फैसला किया, आपको याद है 71 में भी अमरीकी बेड़ा आ रहा था और नहीं पहुंचा था। अल्लाह ना करे इजराइल ने हमारी तरफ मुंह कर लिया ना, उस दिन ट्रम्प उसी तरह चुप कर जाएगा जिस तरह सऊदी अरब में आज धमाके हो रहे हैं और उस वक्त सऊदी अमेरिकन कुछ नहीं कर रहे। आपने MBS की स्टेटमेंट चेक की है, उसने कहा जब इजराइल में एक बम गिर रहा है तो फौरन अमेरिका बचाने के लिए आ जाता है। यहाँ पे धड़ाधड़ मेरी रिफाइनरी तबाह हो रही है और अमेरिका मुझे बचाने नहीं आ रहा, बिकॉज उसका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। बाकी जितना पैसा सऊदीज और अरब्स के पास है, अगर वो इसलिए अमेरिका के लिए मैटर नहीं करते, यकीन करें पाकिस्तान के लिए भी मैटर नहीं करता। ये इस वक्त गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, आपने कौन से ब्लॉक में जाना है, आपने रशिया के साथ क्या बात करनी है, आपने चाइना के साथ क्या बात करनी है। जिस दिन अल्लाह न करे ईरान डिबेकल कर गया, ईरान बच कर गया, वो बॉर्डर खत्म हो गया, अगली बारी अल्टीमेटली हमारी तरफ। अच्छा, आपको मैं एक क्लिप सुनवाता हूं जो ट्रम्प का पहला दौरे हुकूमत था, उसमें जो उनकी वजारत दफा के एक एडवाइज़र थे, एक साबका अमरीकी फ़ौजी अफसर है, उनका नाम है डगलस मैकग्रेगर। वो क्या कह रहे हैं, ज़रा उनकी जो अंग्रेज़ी है वो बहुत टिपिकल अमेरिकन लबो लहजे में है, लेकिन वो जो कह रहे हैं ज़रा सुनिए, फिर मैं भी आपको बताऊंगा उन्होंने क्या कहा। Economically, this is a catastrophe. Financially for us, I think it's a disaster. Iran, on the other hand, hasn't got to do anything other than survive. As long as Iran survives and the longer the war lasts, the weaker we look, the weaker Israel looks, and the stronger Iran looks. And I think Iran is going to survive. I don't see any evidence that it's going to suddenly pick up the phone, call Washington, and beg for mercy. Don't see that happening. Does Israel survive all of this? That's the real question. I'm not sure that it will. I think we're going to pay a terrible price, Glenn, and it's only just beginning. तो ये कह रहे हैं राना साहब कि इजराइल तो कायम नहीं रहेगा, लेकिन शायद ईरान जो है वो कायम रहेगा। तो अगर ईरान जो है वो सर्वाइव कर जाता है और डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो अगले 1.5-2 महीने में ईरान जो है उसमें रजीम चेंज नहीं कर पाते, तो आप ये नहीं समझते कि डोनाल्ड ट्रम्प की बड़ी सुबकी होगी और उसके साथ साथ उन तमाम लोगों की सुबकी होगी जो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ दोस्ती में फ़ख्र करते हैं? जी बिल्कुल। अगर ईरान जो है वो इस अटैक को सरवाइव कर जाता है तो उसके बाद जो है वो ये बहुत बड़ा एक धचका होगा इज़राइल के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, क्योंकि शायद उन्होंने तो ये सोचा था कि ये जो उन्होंने
اٹیک کیا ہے تو اس میں کیونکہ انہوں نے پہلے سے کیلکولیٹ تو کیا ہوگا نا کہ ہم ان کی پوری لیڈرشپ کو جو ہے وہ ختم کرنے جا رہے ہیں اور ان کو اتنا نقصان پہنچانے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ ودن اے ویک یا 2-4 دنوں میں جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گا، لیکن وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اور جہاں تک یہ رجیم چینج والا معاملہ ہے، یہ بھی بات وہاں پہ کوئی بنتی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان اس پہ جو اپنا ڈپلومیٹک کردار ادا کر رہا ہے، آج بھی سب نے بات کی ہے، تو یہ بہترین ایک وائز اور ایک بھرپور کردار ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے مسلمان ملکوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی کھڑا ہے۔ ایران میں بھی پہلی دفعہ پچھلے 50-70 سالوں میں تشکر پاکستان کے جو ہے وہ نعرے لگے ہیں۔ کل بھی جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کی جو ہے ان کے جو راکی صاحب ہیں، ان کے فارن منسٹر، ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، پوری طرح سے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہیں۔ کل پرائم منسٹر صاحب کی طیب اردگان صاحب سے جو پریزیڈنٹ ہیں ٹرکی ہے کہ ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے۔ تو بہرحال کوشش تو یہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی ایگریمنٹ پہ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے، کیونکہ جو امریکہ چاہتا تھا کہ یورینیم کی افسودگی میں جو ہے وہ ایران جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، ایران اس کے اوپر آ چکا تھا، اور یہ بات ٹرمپ نے خود کی ہے کہ ایران نے اس چیز کو جو ہے وہ کنسیڈ کر لیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو حملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں زیادہ رول جو ہے وہ نیتن یاہو کا ہے، کیونکہ وہ ایک بات جون میں ٹرمپ نے تو کہا تھا کہ جی ہم نے بالکل ختم کر دیا، اب ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا سکتا، لیکن نیتن یاہو اس وقت بھی یہی کہہ رہا تھا، وہ تسلسل اس کا یہی بیان ہے 30 سال سے کہ جی نہیں جو ہے نا ایران کو جو ہے نا وہ بالکل جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ تو یہ دراصل جو ہے یہ اس میں اس جو یہ اگریشن ہوا ہے ایران کے اوپر، جو اٹیک ہوا ہے، اس میں اسرائیل کا جو ہے وہ زیادہ اچھا آپ کا رول ہے۔ ایک چھوٹا سا میں ایک بریک لے لیتا ہوں جی، بریک کے بعد بپی صاحب نے بات کرنی۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید جی بپی صاحب۔ میر صاحب اللہ کرے گا اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے ایران یہ جنگ جیتے گا۔ وہ جو ایک تصویر آئی تھی امام خامنئی کی نا شہادت اس ملبے میں، وہ ابارولود، وہ شکل بتا رہی تھی کہ یہ شہید جو ہے نا، یہ اللہ ان کی شہادت، یہ خون جو ہے نا یہ رائے گاہ نہیں جائے گا۔ اور ایک سمپل سے ایگزامپل، ایک $35,000 کا ڈرون آتا ہے جس کو روکنے کے لیے $4 ملین کا ایک میزائل آتا ہے۔ اگر وہ 1000 ہیں تو $35 ملین کے ٹوٹل ڈرونز ایران کو چاہیے، اور اس کو روکنے کے لیے $4 ارب کے میزائل چاہیے امریکہ کو۔ یہ جنگ کسی بھی طور پہ مقابلے کی نہیں، ایران تو جیت جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان، ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا میں آج اپنے وزیر اعظم سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اپنی اسٹیٹمنٹ کو ریکنسیڈر کریں گے کہ میں ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کر رہا ہوں؟ کیا آپ غزہ کے پیس بورڈ کا جو آپ کا پلان تھا اس میں انٹر ہونے کے پلان کو تھوڑا ریکنسیڈر کریں گے؟ کیپنگ ان مائنڈ، مجھے نہیں پتا کہ آپ کی کیا سوچ ہوگی، کیا آپ اس کو ریکنسیڈر کریں گے جس میں ہم نے فلسطینیوں کے لیے جانا تھا، لیکن شاید وہ فلسطینی بچے نہ بچے، آج وہ ایران کے سر پہ آگے۔ یہاں پہ آج امہ کو سوچنا پڑے گا۔ میری پھر درخواست ہے اہل جو فیصلہ ساز لوگوں سے، انڈونیشیا، ٹرکی، ایسے ملک پڑے ہیں جن کے ساتھ آپ کو بات کرنی پڑے گی، آپ کو چائنا، رشیا سے بات کرنی پڑے گی۔ اللہ نہ کرے اللہ کل کو ایران کے ساتھ کچھ ہو گیا، یقین جانے اسرائیل 10 دفعہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کا مجھے لاحظ، دنیا میں واحد ایسا ملک ہے نیوکلیئر ویپنز ہے، اور ہم بھولے، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے نہیں آئے گا، اس نے آنا ہے، اس کی پلاننگ کیا ہے؟ یہ صرف سوچنا کہ میں نے عراقی سے بات کر لی ہے اور میں نے یو این سی میں اسٹیٹمنٹ، میرے جو فارن آفس کی جو ایمبیسڈر اسٹیٹمنٹ، اس سے اس کا کچھ نہیں۔ آپ کو پریکٹیکل تھوڑے اسٹیپ لینے پڑیں گے۔ او آئی سی کی میٹنگ کال کر دیں، ابھی تک درخواست ہے او آئی سی کی، انڈونیشیا کو، ٹرکی کو بلائیں، لیٹس سٹ ان آن۔ جی رانا صاحب۔ بپی صاحب خاطر جمع رکھیں، یہ بالکل تمام مسلمان ملکوں سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ پیس بورڈ جو ہے اس میں ہم اکیلے نہیں بیٹھے، اس میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ اور 7 اسلامی ممالک بیٹھے ہیں، اور سارے جو بڑے ممالک ہیں وہ بیٹھے ہیں۔ یہ چین سے بھی بات ہو رہی ہے، رشیا سے بھی ہو رہی ہے، مسلمان ملکوں سے بھی ہو رہی ہے۔ بس معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ اپنا جو رول ہے نا اس کو تنقید سے اور جماعتی اور ذاتی سیاست سے اٹھا کے جو ہے وہ نیشنل ایشوز کے اوپر لے کے آئیں، اور یہی باتیں جو ہیں جو آج فورم تھا جہاں پہ موقع تھا وہاں پہ بھی ان کو آگے کرنی چاہیے، اگر اس کے بعد کوئی موقع بنتا ہے تو وہاں پہ بھی ان کو آپ یہ اپریشیٹ کریں گے کہ پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان
فاصلے کم کرانے کی کوشش کیا، کیونکہ ایران نے سعودی عرب پہ میزائل مارا، پھر پاکستان نے ایران سے بات کی کہ آپ دوبارہ سعودی عرب پہ میزائل نہ ماریں. انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم اپنی ایئر سپیس جو ہے وہ امریکہ کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. یہ اچھا کردار نہیں ہے پاکستان؟ بہت اچھا کردار. دیکھیں جو چیز ایک بنتی ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے رول پلے کیا، لیکن وہ خاطر خواہ کو مقصد بھی حاصل نہیں کر پائے. اب سب کو پتا ہے کہ ایران بالکل نیوکلیئر ڈیل کے نزدیک آ چکا تھا. اگر اس وقت تھوڑا سا پاکستان اپنا رول فردر پلے کرتا کہ بجائے ہم تقریر میں پیس بورڈ میں شہباز شریف صاحب یہ اسٹیٹمنٹ دے دے کہ یار آپ نے 2.5 کروڑ لوگ ٹرمپ صاحب بچائیں، ساتھ کہتے کہ یار وہ ایران راضی ہو چکا ہے نیوکلیئر ویپنز پہ، لیٹس کٹ اٹ آف ڈیل، شاید کوئی ایسی بات ہو سکتی تھی جو چیزیں آگے جا سکتے. ہم آج اپنا براڈ اسپیکٹرم اپنی پاکستان کی گرد دیکھتے تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ایران وہ ملک ہے جو ہماری سیکیورٹی اتنا ہی لازم ملزوم جتنا ہم امپورٹنٹ ہے. افغانستان کی وار آپ کے لیے جتنی امپورٹنٹ ہے، ایران اس سے زیادہ خطرناک نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. یہ چیز ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو بات ہے اچھا کر رہے ہیں جو یہ بات ہے نا کہ جی وہ اللہ کرے ہماری جو ہے وہ دعا بھی ہے، ہماری کوشش بھی ہے کہ ایران جو ہے وہ ہمارا مسلمان برادر ملک ہے وہ سروائیو کرے. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ جی اس کے بعد ہماری باری ہے، کوئی پاکستان کی باری نہیں لگا سکتا. پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور پاکستان کی آرمی جو ہے وہ ایک پروفیشنل فورس ہے. پاکستان کی جو باری لگائے گا نا اس کی اپنی باری لگ جائے گی. مودی صاحب کا صرف مودی صاحب جو بڑی یہ آپ کے بیان بہت فخر اس چیز آپ ایگری کرتے ہیں پاکستان کی جو باری لگائے گا اس کی اپنی باری لگ جائے گی. لیکن آپ کو اپنے دشمن کو دیکھیں، ٹرمپ کے ساتھ ایشو پتا ہے کہ وہ ہیبرس فیکٹر ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو نا بہت زیادہ لوگ کپڑے دیکھ رہے ہیں. مودی کا اس ٹائم پہ اسرائیل پہ جانا ہمارے علام کھڑے ہونے چاہیے تھے کہ کہیں ایک اور آپ کا یہاں پہ جو ایسٹرن بارڈر وہ تو کھڑا نہیں ہونے جا رہا. یہ وہ ایشوز ہیں جہاں پہ ان کو سوچنا پڑے گا. ایران، افغانستان، انڈیا سب کنیکٹڈ ہو چکا ہے. اب یہ ایک ایشو نہیں ہے کہ ایران وار ہے، افغانستان بھی وار ہے، انڈیا بھی ریڈی بیٹھا ہے، اسرائیل اس کے ساتھ ہے. یہ سارے ایشوز ایک طرف کو لے کے جا رہے ہیں. کہیں اللہ نہ کرے کوئی ایسے معاملات ہو. آج ہی آپ اپنے آپ کلیریفائی کر دیں کہ آپ کی جو پالیسی ہے اس میں امریکہ کتنا امپورٹنٹ ہے، چائنا کتنا امپورٹنٹ ہے، رشیا کتنا. یہ 3 وہ ممالک ہیں جہاں آپ کو آئیڈینٹیفائی کہ آپ نے جانا کس طرف ہے. اگر تو ٹرمپ کے ساتھ نہیں، ہم نے کہیں نہیں جانا، ہم نے اپنی جگہ پہ کھڑے ہونا ہے. سر آپ کو کسی نہ کسی بلاک میں تو نہیں ہمیں کسی بلاک میں نہیں جانا. پھر اگر آپ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر جس طرح سعودی عرب پریشان ہے تو سعودی عرب اور بلاک میں کھڑے. پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا. اور ٹرمپ 2 علیحدہ چیزیں ہیں، یہ یاد رکھیے. ٹرمپ کے ساتھ امریکن نہیں کھڑے. 80% امریکن کہہ رہے ہیں ٹرمپ کی پالیسی غلط ہے. سو جب میں ٹرمپ پہ تنقید دیتا ہوں میں امریکہ پہ نہیں کر رہا. یہ ہمت گورنمنٹ کو بھی کرنی چاہیے. ٹرمپ کے برے دن آنے والے اس وقت پھر آپ کی طرح کھڑے ہوں گے. اگر آج آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، یقین جانیے جتنے انویسٹمنٹ سعودی عرب کی اور MBS کی امریکہ میں، پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو $2 ارب UAE سے کہہ رہے ہیں رول اوور کر رہے ہیں. اگر وہ اس کو نہیں بچانے کے لیے آ رہا تو بحری بیڑا پاکستان میں نہیں آئے گا. کچھ لوگ آپ کو چائنا رشیا سے آج بات کرنی پڑے گی. سر سال پہلے ٹرمپ سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے نا، تو وہ پھر امیدیں پوری نہیں ہوئی. وہ اب کہاں کھڑے ہیں؟ سر یہ ایشو ٹرمپ تو ہمیں بھی اس بات کی فکر نہیں ہے. پولیٹکس کا نہیں، ایک چیز بندہ کھل کے سامنے آ چکا ہے. کوئی نہیں کھڑا. اچھا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. چلیں، بہت بہت شکریہ رانا ثناءاللہ صاحب اور سینیٹر اون عباس بپی صاحب. اور یہ جو صورتحال ہے یہ کافی تشویشناک ہے، اور اس میں جو رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو کسی کے ساتھ نہیں جانا، پاکستان کو صرف پاکستان کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے، یہی پالیسی ہونی چاہیے. اور اون عباس بپی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ وضاحت کر دیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں. تو رانا صاحب کہہ رہے ہیں ہم صرف پاکستان کے ساتھ ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.